اس کا حال بھی جواد احمد جیسا ہوگا. عمران خان کو جو ووٹ ملا وہ اس لیے ملا کہ ایک تو لوگ پھر پہلی دو پارٹی سے تنگ آئے, لیکن ساتھ ہی ہوا کہ عمران خان کو اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ نے بہت زیادہ وہ کیا. عمران خان نے فساد اور انتشار اتنا مچایا اس ملک کے اندر کہ وہ ظاہری بات ہے, جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو انفارملی بات کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی کوئی ویکیوم کریٹ ہوتا ہے نا تو اس کو فل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی فورس آتی ہے. اور اب عمران خان کو اگر تھوڑا بہت ووٹ جو بھی ملے گا یا ملا ہے 24 فروری کو, تو وہ صرف سمپتھی کا ووٹ ہے. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اتنا غلیظ ہے, اتنا فیشسٹ ہے کہ وہ آپ کی اس گالی کو آپ کے ساتھ جوڑ دیں گے. احمد کی طرح ان کا حال نہیں ہوگا, بلکہ جواد احمد کی طرح ذلیل ہوں گے. جواد احمد کو گالی نکالی ہے, وہ عمران خان سے 1000 درجے بلکہ کروڑ گنے زیادہ اچھے آدمی ہیں. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ مشہور ہیں, تو بھائی وہ جو مشہور ہے نا وہ بھی اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کا حال بالکل ٹھیک ہے. یہ بات کہہ دینا کہ آپ کا حال بھی جواد جیسا ہوگا, تو مطلب ان لوگوں کو کیا لگتا ہے آپ کا حال کس طرح کا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, جس دن بھی آپ نے عمران خان کے بارے میں ہلکی سی بھی کوئی نیگیٹو بات کی یا آپ نے کسی اور پولیٹیشین جو ان کے خلاف ہے اس کی تعریف کر دی, یہ لوگ پڑ جائیں گے آپ کے پیچھے. آپ کو پتہ لگے گا یہ کتنی غلیظ پارٹی ہے پی ٹی آئی, کتنی یہ گندی اور فحش قسم کی پارٹی ہے. وہ جانور کہتے ہیں لوگوں کی شکلوں پہ, ذاتوں پہ, ان کی پیشوں پہ, ہر ایک ہاں یہ گالیاں نکالتے ہیں. اظہر جاوید ایک صحافی تھے, بڑا بیوقوف آدمی ہے ویسے وہ. اس طرح یہ آپ ہیں, آپ کو کوئی گالی نکالے آپ کے باپ یا آپ کے بھائی یا آپ کے خاوند کے بارے میں, تو آپ اس کو تھپڑ نہیں ماریں گے. میں نے پھر کہا کہ آؤ سارے سے گالی نکال لو, تو اس کو ڈر گیا, کہتا میں کوئی لیڈر تھوڑی ہوں. تو میں نے کہا اچھا جواد, کوئی نہ کوئی کنٹروورسی ہم دیکھتے ہیں کہ کریٹ ہو جاتی ہے اور آپ اس کا فارچونیٹلی انفارچونیٹلی شکار بھی ہو جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے اقرار الحسن والے واقعے کو دیکھا. اقرار صاحب کا اتنا تیش میں آ جانا, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آدمی نے کیا کہا نہیں کہا مجھے نہیں معلوم, آپ کو بھی معلوم نہیں ہے. ہمیں جو معلوم ہے وہ اقرار کی وجہ سے معلوم ہے, جو اقرار نے بتایا ہے وہ ہمیں معلوم ہے. دوسری طرف سے اس نے بھی اپنا کوئی موقف نہیں دیا اس آدمی نے. اچھا جو اقرار کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں. اقرار کی میں چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھتا ہوں, سیاست میں اس کے لیے دعائیں بھی ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ اقرار نے جو پہلا سٹیٹمنٹ دیا تھا نا, جو پھیلا ہر طرف, وہ یہ تھا کہ اس آدمی نے یہ کہا کہ آپ جواد احمد کی طرح آپ کا حال ہوگا, اور اس پہ ساتھ اقرار نے کہا کہ اس نے مجھے بہت بڑی گالی نکالی ساتھ اس کو. اگلا سٹیٹمنٹ اقرار نے اس کو کہا گیا, میں بھی ہوتا تو یہ کہتا کہ یار یہ گالی نہ بولو, یہ اگر آپ نے گالی بولی نا کہ آپ کو کیا نکالا گیا تھا, وہ جو آپ کی خواتین گھر کی ان کو گالی نکالی گئی تھی جس پہ آپ کو غصہ چڑھا ہے ایکچولی, اگر آپ بولو گے تو وہ تو گالی, پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اتنا غلیظ ہے, اتنا فیشسٹ ہے کہ وہ آپ کی اس گالی کو آپ کے ساتھ جوڑ دیں گے, جو کہ ایکچولی وہ کرتے ہیں, انہوں نے بعد میں بھی کیا ہے. تو لوگوں نے اس کو سمجھایا ہوگا, اس نے وہ گالی نکال دی اور اس نے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے جو گالی نکالی گئی ہے بہت بڑی وہ میں نہیں بولنا چاہتا. تو جو اگلی سٹیٹمنٹ اس نے دی اس میں پھر اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ جواد احمد کی طرح ان کا حال نہیں ہوگا, بلکہ جواد احمد کی طرح ذلیل ہوں گے. اچھا یہ مجھے کیوں لگتا ہے کہ یہ کیوں کہا انہوں نے, یا ہو سکتا ہے ایسے ہی کہا ہو, کیونکہ دو سٹیٹمنٹس ہیں نا اب یہ. جی پہلے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے گالی نکال دی نا اس کے اندر سے, اب انہوں نے سوچا کہ اگر میں صرف یہ کہوں گا تو اس بات پہ لوگ کہیں گے کہ آپ نے اتنا غصہ کیوں کیا پھر. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ, اچھا جب ان کو یہ بات اب لوگوں نے کہا کہ آپ کو اگر انہوں نے کہہ بھی دیا تھا تو آپ کو کیا مسئلہ تھا, تو پھر اقرار نے بہت اچھا کہا کہ جواد احمد کو گالی نکالی ہے, وہ عمران خان سے 1000 درجے بلکہ کروڑ گنے زیادہ اچھے آدمی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بات ختم کر دی اس نے. اب جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیں, کیا اقرار نے جو باتیں کی تھی کہ میں نے, جواد احمد نے کبھی یہ نہیں کیا عمران خان نے کیا, جواد احمد نے کبھی ایسا کام نہیں کیا عمران خان نے کیا, ان میں جھوٹ کیا ہے؟ تو اس لیے کوئی بنتا ہی نہیں ہے کمپیریزن میرا ان کے ساتھ. اچھا لیکن جواد مطلب میری انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتائیے گا, الحمدللہ ماشاءاللہ آپ اس وقت ہم آپ کے گھر میں بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں, آپ کا حال بالکل ٹھیک ہے. یہ بات کہہ دینا کہ آپ کا حال بھی جواد جیسا ہوگا, تو مطلب ان لوگوں کو کیا لگتا ہے آپ کا حال کس طرح کا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ سارا دن کرتے ہیں گالم گلوچ فحش قسم کی, اور یہ مجھے رپورٹ کرتے ہیں, مجھے بلاک انفالو اس طرح کی کیمپین چلاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ بہت بڑا تھریٹ ہوں میں, ان کو ہر بندہ لگتا ہے. دیکھیں میں تو سیاست میں آیا تھا نا پہلے, اقرار تو اب آیا ہے, لیکن درمیان میں ایک ایسا آدمی بھی آیا جو سیاست میں بھی نہیں تھا, شاہد افریدی. تو میں نے ان کا جواب دینا, لیکن میں بتانے آپ کو یہ لگا ہوں کہ جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں نا, یہ سارا سمیت, ان کو اتنی عقل نہیں ہے, ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ جس دن بھی آپ نے عمران خان کے بارے میں ہلکی سی بھی کوئی نیگیٹو بات کی یا آپ نے کسی اور پولیٹیشین جو ان کے خلاف ہے اس کی تعریف کر دی, یہ لوگ پڑ جائیں گے آپ کے پیچھے. آپ کو پتہ لگے گا یہ کتنی غلیظ پارٹی, یہ گندی اور فحش قسم کی پارٹی ہے. یہ لوگ اس ملک کے اندر گند پھیلانے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جواد احمد جو 90s کے دور کا سنگر تھا, اب یہ سیاست میں اتر چکا ہے اور یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سیاستدان کہتا ہے.
یہ کہتا ہے کہ میں چھوٹا موٹا سیاستدان نہیں ہوں، میں وہ سیاستدان ہوں جس کا مقابلہ عمران خان سے ہے۔ شاید اس کو نہیں پتا کہ عمران خان تو عوام کے دلوں میں بستا ہے، اس سے یہ مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ پھر بھی کہتا ہے کہ میں عمران خان سے ڈٹ کر مقابلہ کروں گا۔ اینکر نے اس سے کچھ سوالات پوچھے، آگے سے اس جواد نے آگے سے ان کو کیا جواب دیا، آئیں پہلے ویڈیو دیکھیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا جی نواز شریف نے یہ کہا تھا بینظیر کو، انہوں نے یہ کیا، بھائی وہ ایک انسیڈنٹ تھا، یہ تو ایک ایولانچ ہے جو سارا وقت یہ جاری رہتا ہے اور 24 گھنٹے مطلب 24/7 یہ سٹارٹ رہتا ہے، اور اس نے پاکستان کے نوجوانوں کی پوری جو ان کی اخلاقی تربیت تھی اس کے اندر غلاظت گھول دی ہے۔ اچھا وہ جو آپ نے کہا نا واقعی مزے کی بات یہ ہے کہ جو کچھ صحافی بھی جو ظاہر سی بات ہے وہ یوٹیوبرز ہیں، ان کو یوٹیوبرز تو نہیں ہیں، وہ بھی بار بار گھما پھرا کے بات ایک ہی آ جاتی ہے جی نواز شریف نے بے نظیر کی تصاویر اور یہ وہ، بس کیونکہ اور کوئی بات نہیں، ان کی طرف کی بھی بہت بات ہو رہی تھی، لیکن کچھ لوگ ٹرول بھی کر رہے تھے۔ وہ وہاں پہ اظہر جاوید ایک صحافی تھے، بڑا بیوقوف آدمی ہے ویسے وہ، جنہوں نے کہا کہ آپ نے کیونکہ یہ کہا کہ آپ نے تو ایک صحیح بات کی جو کوئی بھی غیرت مند انسان کرتا ہے، جس طرح سے آپ نے کہا اگر میں بھی ہوتا اقرار کی جگہ کوئی گالی نکالتا تو میں اس کو تھپڑ دے مارتا، لڑکی بھی ہوتی تو مار دیتی، اگر آپ جیسی ہوتی نا کوئی جس طرح کی آپ ہیں، آپ کو کوئی گالی نکالے آپ کے باپ یا آپ کے بھائی یا اپنے خاوند کے بارے میں تو آپ اس کو تھپڑ نہیں ماریں گے۔ اگر کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ جی یہ تو تشدد پہ آپ آمادہ کریں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ میں نے پھر کہا کہ آؤ سارے سے گالی نکال لو تو اس کو ڈر گیا، کہتا میں کوئی لیڈر تھوڑی ہوں، تو میں نے کہا یہ لیڈر کی بات تھوڑی ہو رہی ہے۔ اب یہ الزام آپ پہ کہہ دیا تھا کہ میں بھٹو زرداری، نیازی اور شریف خاندان سب کا سیاسی مخالف ہوں اور یہ سب سوشلزم کے دشمن ہیں۔ اب یہ بیچارے چونکہ یہ تو وہ کہتے ہیں نا نمائندہ صحافی ہیں ان کے، یہ ان کے خوش آمدیں اور ان کی تعریفیں کرنے والے ہیں، قصیدہ گو ہیں سارے۔ اب اس کو لگ گیا کہ یار یہ انہوں نے کہہ دیا ہے، جب میں واپس جاؤں گا لوگ کہیں گے آپ نے کچھ کہا ہی نہیں ان کو آگے سے، تو اس نے درمیان میں یہ والی بات کر دی۔ اچھا پھر کہتا ہے کہ جو ویسٹ میں یہ ہوتا ہے، بھائی ویسٹ اور پاکستان میں بڑا فرق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ فائزہ اگر کسی آدمی کی فیملی کے سامنے اس کو اس فیملی کے حوالے سے ہی گالی نکالی جائے تو وہ آدمی آگے آپ کو گالی دی گئی ہے بغیر اگر چلا جاتا فرض کریں تو، اور اقرار کو تو نہیں پتا تھا کہ وہ کلپ جائے گا کہ نہیں جائے گا، تو اب وہ جو گالی دی گئی ہے، ایک تو لوگ کہیں گے یار بڑا یہ بےخیرت آدمی ہے، گالی سن کے اس نے کچھ نہیں کیا، میں ہوتا تو وہ کرتا، اور آپ کو اچھا آپ اگر فرض کریں نہیں اس کو کچھ کہتے تو آپ پھر تھانے میں جائیں گے، تھانے میں جا کے آپ ایس ایچ او کو کہیں گے کہ جناب مجھے اس نے یہ بہن کیا، ماں کی ہے، اس کی گالی نکالی ہے، تو ایس ایچ او پتا کیا کہے گا، وہ کہے گا یار عقل کر یار، اور چل چھڈ یار کیوں دیکھو یہ بہن کی گال کڈی ہے آگے درخواست دے رہی ہے، اور چل چھڈ یار چائے شاہ پی اپنا غصہ، وہ اس کو مذاق میں لے گا کیونکہ وہ خود بھی گالیاں نکالتا ہے اور اس کو بھی گالیاں پڑتی ہیں، یہ آپ کی گھر فیملی بھی جا کے گھر کہے گی، نیکسٹ ٹائم وہ آپ کی بہن کا دوپٹہ کھینچ دے گا تو آپ کیا کریں گے، آپ کہیں گے نہیں میں تھانے میں رپورٹ جمع کراؤں گا۔ یہ لوگ نا یہ بڑے گھٹیا لوگ ہیں، یہ بڑی اس وقت نا کرتے ہیں چلاکیاں، وہ چلاکی کر رہا تھا بیسیکلی۔ میں نے کہا کہ اچھا میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو اس کو کہا کہ یار کوئی عقل کرو، تو ایک لڑکا اٹھا ساری وہ کراؤڈ تالیاں بجا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے بندے بیٹھے ہوئے، ابھی میرے کون سے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس تھے سارے، ان کو بات سمجھ آ رہی تھی۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، اگر کوئی آپ کے حق میں بولے تو جی میرے کون سے، میں تو پنجاب یونیورسٹی گیا ہوا تھا، کتنے لوگ لے کے جا سکتا ہوں، بیوقوف آدمی تھا۔ ہاں وہ لڑکا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ جناب آپ نے ویڈیو دیکھی کہ کیسے جواد کہتا ہے کہ میں عمران خان سے مقابلہ کروں گا، عمران خان تو پی ٹی آئی کا لیڈر ہے لیکن میں اس کو نہیں مانتا، اگر میں اس کو پیچھے کرنا چاہوں تو چٹکیوں میں پیچھے کر دوں۔ عمران خان سے مقابلہ کرنا کوئی عام بات نہیں، لیکن یہ اس کو نہیں پتا کہ عمران خان تو عوام کے دلوں میں بستا ہے، یہ اس کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے ووٹ ڈالو، میں عمران خان کو پیچھے کر دوں گا۔ تو ناظرین آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے، کیا یہ عمران خان کو پیچھے کر سکتا ہے یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔